گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ جو اللہ کے خوف سے اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کر اپنے مزار میں چلے گئے، آج ان کے مزار پر پھولوں کے ڈھیر دھرے ہوئے، لوگ ان کے مزار پر حاضری دے کر اکتساب فیض کرتے ہیں، آج بھی وہ فیض کا دریا لٹاتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کیا اب ان کے لیے کوئی ڈر نہیں؟ اب تو پوری دنیا پر ان کی سلطنت ہے، دنیا سے جانے کو صدیاں گزر گئی لیکن اب بھی ان کی حکومت کا سکہ۔ غریب نواز کو دیکھ لو، ہمارے غوث اعظم کو دیکھ لو، داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھ لو رحمہم اللہ اجمعین، اور جو دنیا میں بے خوف رہا اللہ سے وہ بھی دنیا سے گئے، ان کا کون بھاؤ پوچھتا ہے؟ فرعون کا بھی کوئی بھاؤ پوچھتا ہے بھلا؟ یزید کا بھی کوئی بھاؤ پوچھتا ہے؟ اتنے بادشاہ بھلے مسلمان تھے ہوں لیکن آج ان کا کون بھاؤ پوچھتا ہے؟ یہ مغلیہ خاندان کے کتنے بادشاہ سوئے ہوئے ہیں ٹھٹھا میں، کون جاتا ہوں؟ تاریخی آثار کے تحت لوگ چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن جو عقیدت عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لوگ ظاہر کرتے ہیں وہ تھوڑی کوئی کرتا ہے۔ ان کی نیت سے لوگ جاتے ہیں، کراچی سے ہزاروں لوگ شاید ہر جمعرات کو جاتے ہوں گے وہاں، حالانکہ وہ کوئی بادشاہ نہیں تھے، کہیں کے صدر نہیں تھے، کہیں کے وزیر نہیں تھے، کوئی کرسی ان کے پاس ظاہر ہی نہیں تھی، لیکن ایسی پاورفل کرسی اور ایسی حکومت کے ہزاروں کو کھینچ لیتے، آئے دن اور ٹھٹھا بلا لیتے۔ دیکھو تو جو دنیا میں اپنے اندر اللہ کا خوف رکھے گا اللہ تعالیٰ آخرت کے خوف سے اس کو بے خوف کر دے گا، اور جو دنیا میں اللہ کا خوف نہیں رکھے گا آخرت میں وہ خوف زدہ کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یوں تو ہر ایک کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، میں نے خوف خدا کی وجہ سے یہ کام کیا اور وہ کام نہیں کیا، ہاں جی بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کو بھی اللہ کا خوف آتا ہے، یہ سب کہنے کی باتیں۔ آپ ایمان سے بتائیے کہ جس کو حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف ہو کیا وہ کبھی نماز قضا کر سکتا؟ آپ بتائیے۔ اب اس اللہ کا خوف رکھنے والے کو دیکھو، فجر تو اس کو ملتی ہی نہیں ہے، فجر کے وقت اوندا پڑا رہتا ہے، زور بھی پڑھ لی تو جماعت ملی تو ملی نہیں تو نہیں ملی، عصر تو جی وہ گاہک بہت زیادہ ہوتے تو مغرب میں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، اور اگر سیزن آ گیا تو عشاء میں اکٹھی پڑھ لیتے ساری، پھر کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے کو بھی اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ڈر کون سا ہے؟ جن کو ڈر لگتا تھا ان کی تو کیفیات ہی کچھ عجیب و غریب ہوتی تھی، جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، سلمان فارسی بہت بڑے صحابی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب آخری وقت آیا تو رونے لگے اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی تھی کہ تمہارا دنیاوی سامان اتنا ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس توشہ ہوتا ہے، رخت سفر ہوتا ہے، لیکن ہائے افسوس کہ میں نے اس قدر مال و متاع جمع کر لیا ہے، یہ کہتے ہوئے اپنے مال کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے اتنا مال جمع کر لیا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی کل پونجی اور اثاثہ جمع کیا گیا تو بمشکل 15 درہم کی قیمت کا وہ مال تھا، اس کے لیے رو رہے تھے کہ میں نے اتنا مال جمع کر۔ تو بھائیوں ان کو خوف خدا تھا، ہم خالی کرتے ہیں باتیں، ہمیں خوف خدا کا ہے، اللہ کرے کہ خوف مل جائے۔ تو اے مال جمع کرنے والوں آؤ تمہیں قرآن سناؤ، اپنی بات نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور 30ویں پارے کی سورت ہے سورہ ہمزہ، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ گھر کی بات تو نہیں، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کنز ایمان سے، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ اے ڈاکوؤں، اے چوروں، اے اسمگلروں، اے جھوٹ بول کر اپنا کاروبار چمکانے والوں، اے خیانت کرنے والوں، اے دوسروں کا مال دبانے والوں، اے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں، اے مسالے میں بھوسا ملانے والوں،
याद रखो ऐ माल जोड़ने वालों, बैंक बैलेंस बनाने वालों, तुम्हारे परवरदिगार का सच्चा कलाम तुम्हें झंझोड़ झंझोड़ कर कह रहा है, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जिसने माल जोड़ा और गिन गिन कर रखा, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, क्या ये समझता है कि उसका माल उसे दुनिया में हमेशा रखेगा? कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, हरगिज नहीं। कितने मालदार इस दुनिया से हराम का माल जमा करके इस दुनिया से चले गए। कितने वीडियो गेम्स की दुकानें अपने बच्चों को लगाकर इस दुनिया से चले गए। क्या इनके माल ने इनको मौत से बचा लिया? क्या इनके माल ने इनकी कब्र को कुशादा कर दिया? क्या इनके माले हराम ने सांप और बिच्छुओं का रास्ता कब्र में बंद किया? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, क्या ये समझता है कि इसका माल इसे दुनिया में हमेशा रखेगा? कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, हरगिज नहीं, जरूर वो रौंदने वाली में फेंका जाएगा, यानी जहन्नम के उस तबके में, उस शोबे में इसको डाला जाएगा जहां आग उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ डालेगी। वमा अदराका मल हुतमा, तूने क्या जाना कि क्या रौंदने वाली? नारुल्लाहिल मूक़दतुल लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, अल्लाह जल्ल जलालुहु की आग के भड़क रही है, वो जो दिलों पर चढ़ जाएगी। इन्ना अलैहिम मुअस्सदा, बेशक वो इन पर बंद कर दी जाएगी। फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतूनों में। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसने माल गिन गिन कर रखा, जिसने माल को जोड़ा अपनी जिंदगी का मकसद वहीद, जिसने जमाए माल को समझा, जैसे आम लोगों का यही नारा है, खाओ पियो कमाओ और जान बनाओ, यही आम नारा है। बच्चा पैदा होता है कि माँ बाप की बस यही ख्वाहिश होती है कि जल्दी ये पढ़ लिख ले, नौकरी करे, माल कमाए, माँ बाप की बला से कि ये नमाज पढ़े कि ना पढ़े, ये रोजा रखे कि ना रखे। रिज़्क़ हलाल की कोई मुमानियत नहीं, बल्कि जरूरी है। नजराने पर पलना या शुक्रानों पर पलना ये मजहब नहीं सिखाता। रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करे, किसी को गलतफहमी ना हो जाए। बल्कि हदीस तबरानी शरीफ की हदीस है, तलबुल हलाल वाजिबुन अला कुल्ल मुस्लिमीन, हर मुसलमान पर हलाल रोजी हासिल करना ये वाजिब है, इससे मना नहीं। लेकिन जो सिर्फ दुनिया तलबी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जो हर वक्त हाय दुनिया होए दुनिया, हर वक्त जो दुनिया का माल जमा करते हैं, उसकी मजम्मत है कि हुसूल दुनिया की खातिर जो ईमान बर्बाद कर बैठेगा वो आग के लंबे लंबे सुतूनों से बांध दिया जाएगा और आग में वो बंद कर दिया जाएगा और आग उनके दिलों पर चढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको कुरान सुनाया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फैसला कर लो, अगर यहाँ अल्लाह से डरना है तो यहाँ भी डर लो कि जो यहाँ डर लेगा तो क़यामत के डर से वो बेखौफ हो जाएगा और यहाँ नहीं डरेगा तो वहां फंस जाएगा। तो इन बातों में मत आओ, इस खुशफहमी में मुब्तला न हो कि जी हम मुसलमान हैं, हम भी अल्लाह से डरते हैं। अगर हम अल्लाह से डरते होते तो क्या कभी हमारी जबान पर झूठ जारी होता? तो जो अल्लाह से डरता हो वो कभी झूठ बोल सकता है, जो अल्लाह से डरता हो वो कभी खियानत कर सकता है, वो कभी वादा खिलाफी कर सकता है। अल्लाह से डरने वाला रिश्वत का लेन देन कर सकता है, अल्लाह से डरने वाला बदनिगाही का मुर्तकिब हो सकता है, अल्लाह से डरने वाला फिल्में ड्रामे देख सकता है, अल्लाह से डरने वाला क्या गाने बाजे सुन सकता है, अल्लाह से डरने वाला क्या दाढ़ी मुंडा सकता है, अल्लाह से डरने वाला क्या दूसरों के हुकूक पायमाल कर सकता है, अल्लाह से डरने वाला क्या यतीमों की जेब पर हाथ डाल सकता है, अल्लाह से डरने वाला क्या किसी को धोखा दे सकता है, क्या वो मिलावट कर सकता है, क्या वो किसी को फरेब में मुब्तला कर सकता है, क्या वो किसी का दिल दुखा सकता है? हरगिज नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का इरशाद है, कुरान में इरशाद है, और मुझ ही से डरो। लेकिन अफसोस कि अल्लाह का खौफ अगर रहा भी तो जबान की नोक पर रहा, जबान से कह दिया जाता है कि हम अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरने वालों का तो मेरे भाइयों अंदाज ही कुछ और होता है, उसका तो अखलाक ही कुछ और होता है। जो अल्लाह का खौफ रखने वाला होता है
وہ تو اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے, وہ دبلا پتلا ہوتا ہے, اس سے تو کھایا بھی نہیں جاتا. سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر اس قدر خوف طاری ہوتا تھا کہ پانی کا پیالہ جب یہ پینے کے لیے لیتے تھے اور جب ان پر خوف کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس قدر ٹپ ٹپ آنسو گرتے تھے کہ پیالہ اگر ادھورا ہوتا تو وہ چھلک جاتا تھا. ایک مرتبہ یہی اللہ کے سچے نبی داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام غلبہ خوف خداوندی کی وجہ سے سجدے میں گئے اور 40 دن تک مسلسل سجدے میں روتے رہے. اتنے آنسو بہے کہ ان آنسوؤں کی نمی کی وجہ سے گھاس اگ گئی زمین پر. اور جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد کیا بات ہے, کیا تو بھوکا ہے کہ تجھے کھانا دیا جائے, کیا تجھے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے, اتنا کیوں روتا ہے؟ تو پھر آپ چیخیں مار مار کے رونے لگے, ڈاڑے مار مار کے رونے, اور مطلب خوف کا غلبہ پر. حالانکہ یہ اللہ کے نبی, انہیں خوف کس بات, لیکن یہ اللہ کا خوف جس کو جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اس کو خوف زیادہ ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے اس کے خوف کی نعمت مانگتے رہنا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کا خوف اگر کسی خوش نصیب کو ایمان سے نصیب ہو گیا, اس کے خوف کا کوئی ذرہ اگر کسی کو نصیب ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اللہ کے خوف کی بڑی فضیلت ہے میرے پیارے بھائیوں. مزید حدیثوں میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے تمام مخلوق اس سے ڈرے گی, اور جو کوئی اللہ سے نہیں ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا ڈر اس کے دل میں ڈال دے گا. یہ حدیث بھی ماشاءاللہ بالکل تجربے کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے ان کے واقعات اٹھا کر دیکھیں آپ. وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. شیبان رائی رحمت اللہ علیہ, سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ قافلہ لے کر گزر رہی ہے, بھی بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. شیبان رائی بھی اس میں شریک ہو گئے اور آگے جنگل میں گزرتے ہوئے ایسا تنگ راستہ آیا کہ کوئی راستہ نہیں تھا وہاں. ایک گھاٹی تھی, 2 پہاڑ مل رہے تھے اور اس کے بالکل سرے پر ایک شیر بیٹھا ہوا تھا. تب قافلہ سارا ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور کوئی راستہ نہیں, اور یہ شیر کھڑا, یہ جانے کیسے دے, اب جائے کون, ہمت کس کی؟ تو شیبان رائی رحمت اللہ علیہ جو ولی اللہ تھے اور اللہ کا خوف ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا, لہذا بے خوف ہو کر, نڈر ہو کر آپ اس شیر کی طرف بڑھ گئے. اور لوگوں کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی کہ اس اللہ کے ولی نے اس شیر کا کان پکڑا, کان پکڑ کے کھڑا کیا, کان پکڑ کے کھڑا کیا اور اس کو یوں دھکیلا جس طرح ہم بکری کے بچے کو دھکیل دیں, یوں جو دھکیلا تو وہ شیر دم ہلاتا ہوا بھاگ گیا اور قافلہ گزر گیا. تو آپ نے دیکھا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ کسی سے ڈرتا نہیں. ہاں, شیر کا خطرہ کیا, شیر خود کانپ اٹھا سامنے جب نبی کا غلام آ گیا. کہ حقیقی غلام وہی ہے کہ جس کا دل خوف خدا سے اور عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گناہوں سے مجھ کو بچایا